5 آیت نمبر ہے 101. آیت نمبر ہے 101. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وممن حولکم من الاعراب منافقون ومن اہل المدینہ مرضوا علی النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. صدق الله مولانا. قرآن کریم نے پچھلی آیت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ذکر اور ان لوگوں میں جو مفاد پرست لوگ منافق تھے، قرآن کریم نے ان کو بھی واضح کر دیا. میں 4-5 دن سے جس بات پر زور دے رہا ہوں، جن لوگوں کا اس وادی سے گزر ہوا ہے ان کے لیے یہ بہت اہم ہے. ان کو اندازہ ہے کہ یہ آیات کتنی اہم ہیں، چونکہ ہمارے یہاں ایسے بدبختوں کا ایک بہت بڑا ٹولہ ہے جو منافقین والی آیات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر چسپاں کرتا ہے. قرآن کریم نے یہاں اپنے پرائے، مخلص منافق، مخلص اور ریاکار، یہ 2 رکوع میں بالکل بات کو نکھار کر واضح کر دیا ہے کہ مخلص صحابہ جو ہیں وہ کون ہیں اور ان میں جو منافق تھے وہ. لہٰذا اب منافقین والی آیات مخلصین پر چسپاں نہیں کی جا سکتی. کل کے درس میں یہ آیا تھا، قرآن کریم نے السابقون الاولون من المہاجرین والانصار ان کی تعریف کی. چونکہ ہم تک جو دین پہنچا ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اور آپ کے صحابہ کے واسطے سے پہنچا ہے. قرآن کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر انہی لوگوں نے یاد کیا، بعد میں قرآن کریم کو انہی لوگوں نے مرتب کیا، قرآن کریم لکھ کر امت تک انہی لوگوں نے پہنچایا. اگر اس میں کوئی گڑبڑ ہوتی تو جس کام کو 70-80 ہزار بندہ مل کر کرے وہ ایک جیسا نہیں ہو سکتا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی تعداد اگر سند کے اعتبار سے میں عرض کروں تو 2 لاکھ سے بھی شاید زیادہ ہے، اور اگر متن کے اعتبار سے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا عدد بیان کروں تو 7-8 ہزار ہیں. اب 7-8 ہزار وہ ارشادات جو اسلام کا بہت ہی بنیادی حصہ ہے، جس کے بغیر اللہ کی کتاب کو بھی سمجھا نہیں جا سکتا. چونکہ اللہ کی کتاب میں تو حج کا اجمال ہے، حج کا طریقہ نہیں ہے. زکوٰۃ کا حکم ہے، زکوٰۃ کی باقی تفصیلات نہیں ہیں. نماز کا حکم ہے، نماز کا طریقہ نہیں ہے. روزے کا حکم ہے، اس کی باقی کوئی تفصیل نہیں ہے. باقی سارا اسلام جو ہے، قرآن نے جن جن باتوں کا حکم دیا ان کو عملی جامہ بھائی کس نے پہنایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب وہ احادیث ہم تک پہنچی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ذریعے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں فتح کیا علاقوں کو، اور خلفائے راشدین نے رسول اسلامی ریاست کو پایا، تکمیل تک پہنچایا. اس میں بھی سارے کے سارے فرائض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ہی ادا کیے. نمبر 4، پوری دنیا میں اسلام کی دعوت لے کر
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ گئے ہمارے خطے میں افغانستان تک، ہندوستان کے کناروں تک، اور سری لنکا کے ساحلوں تک، سندھ میں، اور پوری دنیا میں، اور ادھر الجزائر کے کسی بھی دنیا کے خطے میں چلے جائیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہی اسلام کا پیغام لے کر گئے ہیں۔ تو جب ہم تک سارا اسلام، قرآن کریم، احادیث رسول اللہ، اسلامی ریاست کا وجود پوری دنیا میں جہاں جہاں پیغام گیا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ذریعے ہی گیا۔ اگر ان کو معتبر نہ مانا جائے تو پھر اسلام کوئی معتبر نہیں ہے۔ اس لیے ان کے معتبر ہونے پر قرآن کریم کی تقریباً 50 کے قریب آیات ہیں۔ بھائی کتنی آیات؟ 50 کے قریب قرآن کریم کی آیات ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلقاً اور انفرادی فضائل کو اگر اکٹھا کیا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی تعداد 400-500 سے بھی اوپر چلی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی کو پتہ تھا کہ جس طرح، بھائی ذرا سمجھنا میری بات، جس طرح اللہ اور بندوں کے درمیان واسطہ نبی ہیں، ہم تو اللہ سے مل کر نہیں آئے، ہمارے اور ہمارے رب کے درمیان واسطہ بھائی کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بالکل اسی طرح نبی اور امت کے درمیان جو واسطہ ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ آپ کوئی حدیث پڑھ لیجئے، جس حدیث کی سند میں صحابی کا واسطہ نہ آئے وہ حدیث مرفوع نہیں کہلاتی، وہ حدیث مرفوع نہیں کہلاتی۔ تو اس لیے قرآن کریم نے اس واسطے کو بڑا مضبوط رکھا۔ اور میں آپ سے ایک بات عرض کروں کہ جب بھی اسلام کے خلاف کسی نے دجل اور مکاری اور فریب کاری کرنے کی کوشش کی ہے، اسلام میں رخنہ ڈالنے کی کوشش کی ہے، مسلمان کی شکل میں، کافروں کی میں بات نہیں کر رہا، مسلمانوں میں جب بھی کوئی گمراہ لوگ پیدا ہوئے ہیں انہوں نے سب سے پہلے اس واسطے کو مجروح قرار دیا۔ اس واسطے کو کیا قرار دیا ہے؟ مجروح قرار دیا ہے۔ وہ سب سے زیادہ ان پر حملہ کرتے ہیں دن رات۔ میں اس لیے مثال دے دیتا ہوں چونکہ لوگ مرزا جیلمی کو بڑا سنتے ہیں، اس طرح کے جتنے نالائق ہیں آپ دیکھیں گے ان کے سب سے زیادہ جو لیکچر ہے، سب سے زیادہ ان کا زور ہوتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر بد اعتمادی پیدا کرنے کا ہوتا ہے۔ چونکہ اگر یہ واسطہ بد اعتماد ہو جائے، قرآن کریم پر اعتماد نہیں رہے گا، حدیث رسول اللہ پر اعتماد نہیں رہے گا، خلفائے راشدین کا نظام پر اعتماد نہیں رہے گا، اسلام کی جو ریاست ہے اس پر اعتماد نہیں رہے گا، تو پورے اسلام کی جو عمارت ہے اس میں بھائی کیا آ جائے گا؟ اس میں دراڑیں آ جائیں گی۔ اس لیے قرآن کریم نے یہاں دو ٹوک ان کو بیان کیا۔ آج کی جو آیات ہیں ان میں قرآن کریم نے ایک اور بات ارشاد فرمائی۔ قرآن کریم نے فرمایا وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، تمہارے دائیں بائیں کافی منافق رہتے ہیں، وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، اور اہل مدینہ میں بھی، یعنی زیادہ منافق مدینہ میں نہیں تھے۔ ہے سننا، زیادہ منافق مدینہ میں، بڑے بڑے اکابر صحابہ سارے کہاں ہوئے؟ مدینہ میں ہوئے۔ قرآن نے کہا مدینہ کے دائیں بائیں جو دیہات، جو بستیاں ہیں وہاں منافقین کی تعداد زیادہ ہے۔ اور میں نے پہلے کئی مرتبہ عرض کیا ہے تقریباً 350 کے لگ بھگ منافقین کی تعداد تھی، اور اسی لیے صاحب روح المعانی نے تقریباً کوئی 36 کے قریب منافقین کے نام بھی ذکر کیے ہیں، اور وہ ایک روایت بھی ذکر کی ہے، وہ حسن درجہ کی روایت ہے کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ بن یمان کو جن لوگوں کے نام بتا رکھے تھے ان کی تعداد کو 36 اور 40 کے قریب ہے، وہ بڑے بڑے منافق تھے۔ بھائی وہ کیا تھے؟ بڑے بڑے منافق تھے۔ تو قرآن کریم نے ارشاد فرمایا کہ مدینہ اور مدینہ کے دائیں بائیں بھی جو ہیں وہ منافقین رہتے ہیں۔ ایک لطیفہ ہے، اس کا تعلق اس آیت سے تو نہیں ہے، ویسے ایک علمی نوک جوک۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ جب حج کے لیے گئے تو مدینہ منورہ بھی حاضر ہوئے، امام مالک رحمہ اللہ سے ملاقات ہو گئی۔ امام مالک چھوٹے ہیں عمر میں بھی، اور امام ابو حنیفہ عمر میں ہر اعتبار سے ان سے بڑے ہیں۔ امام مالک نے غائبانہ ذکر سن رکھا تھا امام ابو حنیفہ کا، اور امام ابو حنیفہ نے بھی ان کا تذکرہ سن رکھا، چونکہ ان دونوں کے شاگرد مشترکہ تھے۔
امام ابو حنیفہ کے بڑے بڑے شاگرد وہ ہیں جو امام مالک کے بھی شاگرد ہیں، اور امام مالک کے بڑے بڑے شاگرد وہ ہیں جو امام ابو حنیفہ کے بھی شاگرد ہیں۔ تو ان کے تلامذہ علم کا تبادلہ کیا کرتے تھے اپنے اساتذہ سے، چونکہ امام ابو حنیفہ کے سب سے بڑے شاگرد ہیں قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ، وہ امام مالک کے بھی شاگرد ہیں، انہوں نے امام مالک سے پوری موطا سنی۔ تو جب ان کی ملاقات ہوئی تو ملاقات میں تعارف نہیں تھا، ملے ایک دوسرے کو، اور درمیان میں کوئی تعارف کروانے والا نہیں تھا۔ امام مالک نے امام ابو حنیفہ سے پوچھا کہاں سے آئے؟ کہا من کوفہ۔ میں کہاں سے آیا ہوں؟ میں کوفہ سے آیا ہوں۔ تو امام مالک نے بطور مزاح کہا کہ الکوفی لا یوفی، آپ اس کوفہ سے آئے ہیں جہاں کسی میں وفاداری نہیں ہوتی، چونکہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ جب غداری کی ان نالائقوں نے، اس وقت سے یہ محاورہ مشہور ہو گیا الکوفی لا یوفی، کہ کوفی جو ہے وہ کسی کا وفادار نہیں ہوتا۔ امام ابو حنیفہ وہاں کے رہنے والے تھے، تو امام مالک نے ایک بطور مزاح کہا الکوفی لا یوفی، کوفی کے اندر وفا نہیں ہوتی۔ امام ابو حنیفہ خاموش ہو گئے۔ پوچھا آپ کہاں سے ہیں؟ کہنے لگے میں مدینہ سے۔ فرمایا وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، آپ اس مدینہ سے ہو جس کے دائیں بائیں منافق بہت ہیں، جس کے دائیں بائیں کیا ہیں؟ منافق بہت ہیں۔ آپ نے میرے اوپر تو ضرب المثل فٹ کیا ہے، میں نے تو آپ کے اوپر قرآن کی آیت ہی پوری فٹ کر دی ہے۔ جب یہ کہا تو امام مالک نے فوراً کہا کہ یہ طرز استدلال امام ابو حنیفہ کا ہے۔ آپ کہیں امام ابو حنیفہ چونکہ کہہ چکے تھے کوفہ کے ہیں، پھر ان میں پھر ساری رات علمی مذاکرہ ہوا، وہ ایک بڑی علمی ملاقات ہے، علم کا مذاکرہ پھر ان میں ہوا۔ اس لیے قرآن نے فرمایا وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ، تمہارے دائیں بائیں دیہاتیوں میں کافی سارے منافق ہیں، وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، مدینہ کے لوگوں میں بھی کچھ منافق ہیں، عبداللہ ابن ابی اس کی پوری پارٹی ہر وقت رہتی تھی۔ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ، یہ اپنی منافقت پر ڈٹے ہوئے، اپنے نفاق پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ لا تعلمهم، آپ ان کو نہیں جانتے، نحن نعلمهم، ہم ان کو جانتے ہیں۔ قرآن کریم نے دو ٹوک فرما دیا، آپ ان کو نہیں جانتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو فہم، فراست، شعور دیا تھا، آپ علیہ السلام اتنے فہم اور شعور کے باوجود بھی ان منافقین کا پتہ، چونکہ اکثر وہ تھے جن کی اداؤں سے صحابہ اکرام کو پتہ چل جاتا تھا، لیکن کچھ غیرے ایسے منافق تھے، ایسے عیار و مکار تھے کہ انہوں نے اپنے اوپر شرافت اور تقوی اور ایمان کا ایسا لبادہ اوڑھ رکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا لا تعلمہم، آپ کو بھی ان کا پتہ چل نہیں سکتا۔ ایسے بھی لوگ تھے، اس لیے اکثریت کو جانتے تھے، بہت ساروں کو نہیں جانتے تھے۔ یہاں ہمارے بہت سے دوست اصرار کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عالم الغیب ہونے کا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر بات کا پتہ تھا۔ تو بھائی قرآن کیا کہہ رہا؟ لا تعلمہم، آپ ان کو جانتے؟ بھائی یہ کسی مولوی کی بات تو ہے نہیں، نہ کسی مکتب و فکر کی بات ہے، اللہ کی کتاب سیدھی اس کا ترجمہ کر لو۔ لا تعلمہم، آپ ان کو نہیں جانتے۔ آگے قرآن کیا کہہ رہا؟ نحن نعلمہم، ہم ان کو، یعنی آپ نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا ایسے منافق تھے، منافقوں کے کچھ ایسے گہرے منافق بھی تھے منافقوں میں، جس کا پتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور آپ کو نہیں تھا، ان کا پتہ صرف اور صرف کس کو تھا؟ اللہ کو تھا۔ جب ایسی بات کی جائے نا تو فوراً کہہ دیتے ہیں یار ہو، یہ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبہ کو کم کرنا ہے۔ بھائی کس نے کہہ دیا مقام اور مرتبہ کو کم کرنا ہے؟ رسالت کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ کامل و اکمل ہیں۔ علم غیب رسالت کی ضرورت نہیں ہے، علم غیب خدا کی ضرورت ہے۔ بھائی میری بات سمجھ پائیں؟ آپ ایک آدمی ڈاکٹر ہے، میں نے پوچھا آپ کیا ہے؟ جی ڈاکٹر ہے، BBS ہے جی، اسپیشل کہاں سے کیا؟ جی فلاں سے، فلاں، ساری ڈگریاں چیک کر لی۔ چیک کرنے کے بعد میں نے اس سے پوچھا آپ بریانی پکا لیتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں جی۔ پھر آپ کیسے ڈاکٹر ہیں؟ یہ تبصرہ انصاف کا ہے؟ یہ تبصرہ انصاف کا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بریانی کو ڈاکٹری سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔
کافروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیے، آپ ہمارے لیے آسمان سے فرشتے اتار دیں، آپ ہمارے لیے سونے کا باغ بنا دیں، سورہ کہف میں ہے، او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا، آپ یوں کریں، آپ یوں کریں۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سارے وہ مطالبے کیے جو مطالبے کس سے ہوتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جی میری اونٹنی گم ہو گئی ہے، بتائیے کہاں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے کیا پتا کہاں۔ آپ کا جواب صحیح تھا کہ غلط؟ 100% صحیح تھا۔ کون سی چیز کہاں ہے اس کا تعلق نبی سے نہیں ہے، اس کا تعلق کس سے ہے؟ اللہ سے ہے۔ اس کا تعلق کس سے ہے؟ اللہ سے ہے۔ بہرحال تو جب اس طرح کی بات کی جاتی ہے کہتے ہیں وہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو کم کرنا ہے۔ بھائی حضور علیہ السلام کے مقام کو کم کرنا نہیں ہے، علم غیب نبوت کی شرط نہیں ہے، علم غیب کس کی شرط ہے؟ خدا، جو اللہ ہوگا، جو رب ہے، جو اللہ ہے، جو رب ہے، اس کے لیے علم غیب۔ اس لیے قرآن کریم حضور کے بارے میں قرآن کریم اللہ کے بارے میں کیا فرما رہا ہے؟ عالم الغیب والشہادہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ یہ چیز تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے ہی نہیں، اس لیے اس سے حضور کا مقام نہیں کم ہوتا۔ کیوں؟ ہمارا ماننا یہ ہے انسانیت کو ہدایت کے لیے جس علم کی ضرورت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو 100% دیا۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں انسانوں میں سب سے بڑے عالم بھائی کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساری انسانیت کا علم ملا لیا جائے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے سامنے ذرہ کی حیثیت نہیں رکھتا۔ اللہ کی بلکہ انسانیت کے آپ پوری کائنات کو شامل کر لیجئے، اللہ کی ساری کائنات میں سب سے بڑے عالم کون ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور قرآن نے یہاں سا لا تعلمہم، آپ ان کو نہیں جانتے، نحن نعلمہم، ان کو ہم جانتے ہیں، ہمیں پتہ یہ اتنے گہرے منافق ہیں۔ سنعذبہم مرتین، ہم ان کو ڈبل عذاب دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ہم ان کو کیا دیں گے؟ ڈبل عذاب۔ وہ ڈبل ٹیبل عذاب ہوگا منافق کو۔ دیکھو بھائیو، یہ میرے اور آپ کے بڑے کام کی بات ہے۔ قرآن نے فرمایا منافق کو ڈبل عذاب ہوگا۔ کیسے؟ ایک تو اس کو اپنا نفاق چھپانے کے لیے ایکٹنگ بڑی کرنی پڑتی ہے۔ مخلصین سے وہ ایک محاورہ ہے میرے اور آپ کے، میں نے عرض کر رہا ہوں بڑے کام کا ہے، ہمیں نا وہاں اپنے کان کھڑے کر لینے چاہیے جہاں میرے اور آپ کے لیے نصیحت آئے۔ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت کیا ہے؟ اس کے عمل سے۔ مومن اپنی نیت اعلیٰ رکھتا ہے، عمل میں تھوڑی بہت ہی کھوٹ۔ نماز گھر سے اللہ کے لیے پڑھنے آیا، اگرچہ نماز میں بھی تھوڑی سی نیند آ گئی، تھوڑا سا جھٹکا لگ گیا، وہ عمل میں کمزوری آ گئی، لیکن یہ آیا کس کے لیے ہے؟ اور اس کا اگلا حصہ کیا ہے؟ بعض روایات میں اس کا اگلا حصہ بھی ہے کہ عمل المنافق خیر من نیتہ، منافق کا عمل اس کی نیت سے بہتر ہوتا ہے۔ منافق کی نیت میں کھوٹ اور عمل میں وہ کیا کرتا ہے؟ ملمہ سازی پوری کرتا ہے، چونکہ اس نے ریاکاری کرنی ہوتی ہے، اس نے کیا کرنی ہوتی ہے؟ نیت میں کھوٹ ہوتا ہے، عمل وہ ایسا مقفع مسجع چاندی سونے چاندی کا ورک لگا کے کرے گا، دیکھنے والا کہے کہ اس سے بڑا عمل کرنے والا کوئی نہیں، چونکہ اس نے اپنے عمل سے ہی لوگوں کو دھوکہ دینا ہے۔ تو فرمایا ہم ان کو ڈبل عذاب دیں گے۔ ایک تو یہ کہ ان کو اپنے آپ کو مخلص ثابت کرنے کے لیے ریاکاری بہت کرنی پڑتی ہے، اور جب کسی کام کرنے کو جی نہ چاہے، دکھاوے کے لیے کرنا پڑے، وہ کام مشکل بڑا ہوتا ہے۔ بھائی وہ کام کیا ہوتا ہے؟ ایک بندہ اللہ کے لیے فجر کی نماز پڑھنے آیا ہے، ایک کسی اور مقصد کے لیے آیا ہے، وہ جناب اس سے پوچھو کہ وہ نماز کتنی مشکل ہے، اس سے پوچھو وہ نماز کتنی مشکل ہے۔ دوسرا اللہ جل جلالہ نے فرمایا ہم ان کو ڈبل عذاب دیں گے۔ یہ اندر سے تمہارے دشمن ہیں، تمہارے ساتھ رہتے ہیں، تمہارے اندر رہتے ہیں، لیکن تمہارے اندر رہ کر اللہ تعالیٰ تمہیں فتوحات دے رہا ہے، تمہیں کامیابیاں دے رہا ہے، تمہارے اوپر اللہ کا فضل برس رہا ہے، اللہ کی عنایت ہو رہی ہے۔ یہ حسد میں مرے جا رہے ہیں، یہ حسد میں مرے جا رہے ہیں، ہر وقت حسد کی آگ میں جلتے ہیں، ذلیل ہوتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ اس پر بھی ان کو رسوا کرتے ہیں، یہ بھی ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے۔ اور دوسرا ان کو ہر وقت قرآن نے دوسری جگہ خود بیان کیا، ان کو ہر وقت کھٹکا لگا رہتا تھا کہ کبھی ہمارا نفاق نہ کھل جائے، کبھی ہمارا نفاق
نہ کھل جائے۔ اس لیے بھائی جو ریاکار ہوتا ہے نا، جو میں عرض کر رہا ہوں میرا اور آپ کا جو سبق ہے، جو ریاکار ہوتا ہے وہ ڈبل مصیبت میں ہوتا ہے، وہ ڈبل مصیبت میں ہوتا ہے۔ میں نے اس جمعے میں جو جمعہ پڑھایا تھا، پتہ نہیں کسی کو سمجھ آیا کہ نہیں آیا، میں نے تو اپنی سمجھ کے لیے پڑھایا کہ جس بندہ کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہو، میں کہہ رہا ہوں وہ اتنا سکھی ہے، اس کو یہ مسئلہ ہی نہیں رہتا کہ مجھے فلاں کام پر کسی نے داد دی ہے کہ نہیں دی، اس کو یہ پریشانی نہیں رہتی، وہ مخلوق سے یکسو ہو جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیا فرمایا؟ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا۔ حضرت ابراہیم کیا تھے؟ حنیف وہ ہے جس کو مخلوق سے کوئی سروکار نہیں، کوئی سروکار نہیں۔ آج ہمیں دوسروں سے بھی شکوہ ہو جاتا ہے نا کہ میرے فلاں اس کی قدر نہیں کی۔ جو اللہ کے لیے، اللہ کی رضا پانے کے لیے نیک عمل کرتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ ایسا نوازتے ہیں، اس کو پھر مخلوق کی پرواہ نہیں ہوتی، اس کو پتہ ہوتا ہے یہ عمل میں نے کس کے لیے کیا ہے؟ اللہ کے لیے، کہ اس کی نظر اس پر ہے، کوئی داد دے پھر بھی ٹھیک ہے۔ اس لیے میں ایک بات آپ سے عرض کروں، ہمارے ایک پرانے اسلاف میں سے مجدد الفسانی رحمہ اللہ، ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت اللہ کے لیے جو عمل کیا جائے اس کی نشانی کیا ہے؟ بعض مرتبہ اللہ والوں کی زبان سے کوئی ایسا کلیہ نکلتا ہے، سچ بات یہ ہے، ہم نے تو اپنی علمی زندگی میں دیکھا کہ بڑے سے بڑے الجھے ہوئے مسائل حل ہو جاتے۔ تو مجدد صاحب سے بھائی کیا پوچھا؟ اللہ کے لیے یہ کیسے پتہ چلے گا کہ میرے اس عمل سے مقصد اللہ کی رضا ہے، میں نے یہ کام اللہ کے لیے کیا ہے؟ تو مجدد صاحب نے اس کی ایک نشانی بتائی، فرمایا کہ اگر نیک عمل کرنے کے بعد تو بندوں سے داد کی توقع رکھے تو سمجھ لے کہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے۔ تو جس عمل میں بندوں کی حمد و ثنا اور بندوں کی تائید اور بندوں کی بلے بلے سے، بندوں کی داد سے بے نیاز ہو جائے تو سمجھ لے کہ تیرا یہ کام کس کے لیے ہے؟ ہمارے ہندوستان کے ایک بہت بڑے محدث تھے، فقی تھے، جب وہ اپنے شیخ کے پاس تربیت کے لیے گئے، تربیت کافی سارے وقت ان کے پاس گزار کر آئے، تو واپسی پر جو ان کو پھر حالات لکھے نا، اس میں ایک بات لکھی کہ جی میں جب سے آپ کی مجلس میں بیٹھنے لگا ہوں، آپ سے تربیت اور سبق لینے لگا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ نعمت دے دی ہے کہ میرے لیے مدح و ذم برابر ہو گئی، میرے لیے کیا ہو گئی ہے؟ یہ بہت بڑی بات ہے، اللہ ہم سب کو عطا فرمائے، خصوصاً وہ لوگ جو کوئی دینی فریضہ ادا کر رہے ہیں، میری طرح جو ممبر پر بیٹھتے ہیں، مصلی پر جو تقریریں کرتے ہیں، ان کے لیے مدح و ذم برابر ہو گئی ہے۔ میں جو دین کا کام کرتا ہوں، اگر کوئی اس کی برائی بیان کرے مجھے اس سے بھی پریشانی نہیں ہوتی، کوئی تعریف کرے مجھے اس کی بھی ضرورت نہیں رہتی، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ میرے نیک عمل کو کوئی برا کہے، میرے نیک عمل کو کوئی اچھا کہے، مجھے اس سے کیا حاصل ہو گئی ہے؟ تو ان کے شیخ نے لکھا آپ کو بہت مبارک ہو، اللہ نے آپ کو بہت بڑا وصف دے دیا ہے۔ تو بھائی اللہ کے لیے ہم کون سا کام کر رہے ہیں دیکھ لیجئے، جس کام کرنے کے بعد توقع ہے یار آج تو کسی نے ماشاءاللہ داد دی نہیں، دوستوں کو کھانے کے لیے بلا لیا، تعریف میں یہ نہیں کہہ رہا، اگر کہیں دعوت کے لیے جائیں، حضور کی سنت ہے اس کے لیے رزق کی برکت کی دعا کرنا، ان کا شکر، یہ سارا کچھ ہے، لیکن جس نے اللہ کے لیے کی ہے وہ اس توقع میں نہیں ہوگا کہ چلو دو چار تعریف کے جملے کہہ دیں تو الحمدللہ، کہنے بھی چاہیے، حضور کی سنت بھی ہے، لیکن جو اللہ کے لیے اپنے دوستوں کی خدمت کر رہا، اس کو اب کسی طرح کی داد کی ضرورت ہے نہیں ہے، اس کی داد۔ بھائی ایک بات آپ کو سناؤں، ابھی ایک بہت بڑے عالم دین مدینہ میں ہوتے ہیں، مکہ میں ہوتے ہیں، اور تقریباً 50 سال سے ان کی ذاتی عمارت ہے، ذاتی بلڈنگ ہے، ہر سال کم سے کم کو 300-400 حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں۔ مجھے ایک عالم نے سنایا، کہنے لگے ہم ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو کوئی عالم وہاں 1 مہینہ ان کی عمارت میں وہ کھانا بڑی خدمت کرتے ہیں، اور 50 سال سے ان کا یہ عمل ہے، مالدار آدمی ہے، پوری ایک عمارت خریدی ہوئی ہے حج اور عمرہ والوں کی خدمت کے لیے۔ اس نے اپنا تعارف کروایا، اپنا کارڈ دیا، کہنے لگے بھائی نہ تعارف کی ضرورت، نہ کارڈ کی ضرورت، وہ جس نے کارڈ دیا تھا وہ بھی بڑے آدمی تھے، کہنے لگے جب وہ چلے گئے کارڈ پھاڑ کے اس میں ڈال دیا۔ میں نے ان سے کہا جی یہ پاکستان کے بڑے مشہور آدمی ہیں، آپ ان کا کارڈ رکھ لیتے کئی کام آتا۔
کہنے لگے یار اصل بات یہ ہے کہ میں مکہ میں بھی مدینہ میں بھی جو میری عمارتیں ہیں جہاں میں حاجیوں کو رکھتا ہوں، ان کی خدمت کرتا ہوں، میرا مقصد یہ بندے نہیں ہیں، میرا مقصد یہ، اس لیے میری کوشش ہوتی ہے کہ جو یہاں رہتے ہیں مجھے ان کے ناموں کا پتہ نہ چلے، یہ نہ پتہ چلے کہ یہ کون ہے، کہاں سے آئے ہیں، بس اجمالی سا تعارف ہے، اس لیے کہ جو یہاں مکہ میں آتا ہے بس میں تو یہی دیکھتا ہوں کہ یہ اللہ کا مہمان ہے، اور جو مدینہ ہوتا ہے وہاں میں یہی مد نظر رکھتا ہوں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہے، اس سے زیادہ مجھے کسی سے کوئی غرض نہیں ہے، مجھے اس سے کوئی تعارف نہیں ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے یہ بات میں تفصیل اس لیے لایا، قرآن کریم نے ارشاد فرمایا سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْن، ہم ان منافقوں کو کیا دیں گے؟ ڈبل عذاب دیں گے۔ ریاکاری کو نبھانا ایک الگ مصیبت، اور آخرت کا عذاب وہ تو ہے ہی ہے۔ ثُمَّ يُرَدُّونَ، اب اس کا یہ آخرت کا عذاب ہے، ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ، پھر ان لوگوں کو لوٹا دیا جائے گا بہت بڑے عذاب کی طرف۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار۔